لیکن اس بے ایمان نے ہماری عزت پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، عبرتناک نظریہ سزا. اسلام کہتا ہے کہ جس سزا میں یہ دو عنصر موجود نہ ہوں، ایک جس کا رائٹ وایولیٹ ہوا ہے، جس کا حق ضائع کیا گیا ہے، اس کے حق کے ریسٹوریشن آف رائٹ، اس کا حق بحال ہو. یعنی جس وقت کوئی آدمی کسی کے منہ پہ چانٹا مارے تو اس کے منہ پہ بھی چانٹا مار دیا جائے، اس کو تسکین ہو جاتی ہے. مجھے لگا کہ اس کو بھی تو لگ گیا نا. انتقامی نظریہ سزا، ان دونوں جوڑوں کو جو سزا ہوئی ہے ہر فرد کو، تو دونوں قبیلوں کی تسکین ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہماری عزت میں خیانت کی ہے. اس نے کی ہے یا اس نے کی ہے. اس لڑکی نے لڑکے کو آوارہ کیا ہے. ہاں یہ بات بھی موجود ہے، آوارہ کی ہے، میں لفظ بول گیا ہوں غیر شعوری طور، لیکن اس کا ثبوت ہے. اس جگہ الزانیۃ والزانی، بدکاری کے فعل میں زانیہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے. بدکاری کا فعل ہے، اس میں ابتدا عورت کی طرف منسوب ہوئی ہے کہ اللہ نے عورت کو ایسی عزت بخشی ہے، ایسا جلال بخشا ہے کہ اگر عورت گہری نگاہوں سے دیکھ لے، کسی مرد کی مجال ہے اس گلی سے بھی گزرے، بے شک سبحان اللہ سمجھے گا؟ بے شک بے شک اس قوت کا کیوں نہیں استعمال کرتی؟ سبحان ہے اللہ سبحان اللہ. کسی عظیم باپ کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، بھائیوں کی غیرت کی امین اپنے آپ کو سمجھتی ہے، تو وہ گیئر کیوں نہیں استعمال کرتی؟ سبحان اللہ. آپ نے زندگی بھر میں اگر لاکھ ایسے گناہ دیکھے ہو کہ بدکاری کے، تو ان میں ایک ممکن ہے زنا بالجبر ہو، جبرن کسی سے بدکاری کی گئی ہو. نہیں تو آپ دیکھیں کہ 999 عورت کی پہلی فری کنسنٹ پر ہوئے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عزت عطا فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اگر گہری نگاہوں سے دیکھ لے، بگڑی ہوئی اداؤں سے دیکھ لے، بے شک تو اس کا تو خامد بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چاہے جائے کہ اور کوئی ہو. اب ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں سب سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا غلبہ عطا فرمایا، اس کی نگاہوں میں اتنا زور رکھا ہے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ اگر وقت کا رستم بھی ہو، سبحان اللہ ایک راگیر بھکارن کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ایک بار تو گہری نگاہوں سے دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے شہر کا سب سے بڑا دولت مند، سب سے بڑا سیاسی لیڈر، سب سے زیادہ شادور آدمی، کسی ایک نہتی بھیک مانگنی بھکارن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی قوت میں نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ وہ اپنی نگاہوں سے غیرت کی بابر کرائے، اندازہ ہوا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ بازوؤں کی جنگ نہیں ہے، یہ نگاہوں کی جنگ. بے شک سبحان اللہ. اور خدا تعالیٰ نے یہ جوہر اس کو بخشے. بے شک بے شک ہماری ملت کی بیٹیوں کے نام یہ پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جوہر کو استعمال کریں، سبحان اللہ یہ بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ. بادشاہ وقت بھی ایک کسی مومن یا کافر کسی کی بیٹی پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہے تو اس کی نگاہوں کے فیصلے کے بعد ڈال سکتا ہے، پہلے نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب نے اس کو ایک دفاعی قوت ایسی عطا فرمائی ہوئی ہے بے شک کہ جو گولی سے بھی تابع نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک جو کسی پیسے سے بھی تابع نہیں ہو سکتی، بے شک. جو کسی سیاسی دباؤ سے متاثر نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک ہے یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ بے شک سبحان اللہ یہ زمانے بھر میں یہ باتیں ہوئی سبحان ہیں. اللہ. تو اس لیے یہ کہا کہ اگر لڑکی نے لڑکے کو آوارہ کیا، آج نہیں دیکھتے ہو روزانہ کا یہ تجربہ ہے. بے شک ایسا کوئی لڑکا آپ کی نگاہوں میں آیا ہے کہ کسی لڑکی نے اس کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے باور نہ کرایا ہو کہ میں راضی ہوں، پھر وہ اسے لے گیا ہو، نہیں. پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے پھراؤ؟ نہیں. اس نے بھی کوئی ادا ضرور دکھائی ہے جس سے اس کے اتفاق کا اسے احساس ہوا ہے سبحان اللہ. کہ مجھ سے انٹرسٹ لیتی ہے. اگر ایک مرتبہ اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہو تو اس کی غیرت کی نگاہ سد سکندری کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمندر پار کرنا آسان ہے، ایک بیٹی کی غیرت بری نگاہ کا جواب مرد کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آئی بات سمجھ میں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان باوجود اللہ. اس بات کے کہ انہوں نے گناہ کر دیا ہے، کہ جب بیٹی کو سزا دینے لگے ہو اس کا ایسا کرو، اس کے کپڑے نہیں اتارنا، اس کا دوپٹہ نہیں اتارنا، اس کا دوپٹہ نہیں اتارنا. اور اس کا کیا چیز اتارے؟ اگر اس نے کوئی پوستین پہنی ہوئی ہے روئی کی کہ جس کی وجہ سے اس کو درا لگنے میں کچھ تخفیف ملتی، وہ اتار سکتے ہیں. لیکن اس کی چھاتیوں پر نہیں مارنا، اس کے چہرے پر نہیں مارنا، شرمگاہوں پہ نہیں مارنا. قمیص بھی سلامت رہنی ہے، شلوار بھی سلامت رہنی ہے، دوپٹہ بھی سلامت رہنا. اس کا کوئی کپڑا نہیں اتارنا. کیوں بھائی؟
جرم تو اس نے کیا ہوا، بے حیائی کا کام تو اس نے کیا ہوا. اسلام کہتا ہے، اس جگہ دیکھو نا اسلام کی سوچ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں کتنی مختلف ہے. جرم میں تو دونوں پارٹنر ہیں، لیکن مرد کے کپڑے اتار کے اس کو سزا دی ہے، لیکن اس کو کہا کسی ملت کی بیٹی ہے، یہ پوری قوم کی بیٹی ہے. ہاں؟ یہ نہیں بتایا کہ مومن کے یہ زانی و زانیہ کا چیپٹر ہے. کافر کی بیٹی صحیح، لیکن بیٹی تو ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات. جس وقت یہ آفمتائی کی خاندان کے خلاف جنگ لڑی گئی تو بہت سارے قیدی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. تو ایک بڑی حسینہ جمیلہ نوجوان پری پیکر لڑکی عاقل بالغ بڑی دراز قامت پیش ہوئی. حضور نے دیکھا اس کے حجابات محفوظ نہیں ہیں. حضور نے اپنی چادر اٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کا دل پگھلا. ہائے ہائے. حضور نے جب چادر تانی صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی بیٹی صحیح پر بیٹی تو ہے. مومنو دل سے لگا کے نہیں پاتے. اپنا بیٹا کسی لڑکی کو بھگا کے لے آتا ہے آدمی حد تک نہیں سمجھتا وہ کسی کی لڑکی نہیں، وہ تیری بھی لڑکی ہے، یہ ملت کی بیٹی ہے. دشمنوں سے لڑے ہیں، گرفتار ہو کے آئی ہے، لیکن سرکار نے اس کو بے پردہ کرنے کی اجازت دی. سرکار نے دوبارہ احساس اپنی چادر تھام لی. وہ جس چادر کو مزمل کا درجہ رب نے دیا ہے وہ کسی عورت کے لیے تانا جانا ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر کا موقف کیا ہے. زانیہ ہے مگر سزا دیتے وقت نہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ بے پردہ کیا جائے گا، نہ اس کے حجابات زخمی کیے جائیں گے. لیکن جو کوئی شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کو کمر تک زمین میں دبانا ہے، اور مرد کا پھر سر کو بھی ننگا کرنا ہے، کرتا بھی اتارنا ہے لوگوں کو نظر آئے. لیکن لڑکی کو بے پردہ کرنے کی اجازت ہے. اس کو دبایا جائے لیکن اس کو بے پردہ نہ کیا جائے. اس کو ضربات ماری جائیں لیکن اس کے حجابات پر ضربات نہ ماری، نہ چہرے پر پتھر مارے جائیں، نہ سر پہ مارے جائیں، نہ اس کی چھاتیوں میں مارے جائیں. باقی حصے جو اس کو مارے جائیں، حتیٰ کہ ان کو اس عمل بد کا کہ سزا کے نتیجے میں ان دونوں کی موت واقع ہو جائے. آگے اس کی پروسیجر آگے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے سزا ثابت ہوگی. ایک ہے کسی جرم کا وقوع پذیر ہونا، ایک ہے اس کو ثابت کرنا. یہ آگے بتلا رہا ہے. اتنی بات تو غالباً سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ جوڑا گناہ کرے تو کیا، اور ایک شادی شدہ جوڑا یہی گناہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے. اور کہا اس سلسلے میں اللہ کے دین کی تعمیل کرتے ہوئے تمہارے دل کو کوئی مہربانی نہ روکے. قیامت کے میدان میں بقول رسول کریم علیہ السلام حاکم پیش ہوں گے. جس نے نرمی برتی ہے رب اس سے پوچھے گا تو مجھ سے زیادہ نرم ہے. وہ سزا دیتے وقت جو تو نے نرمی برتی ہے نا اب وہ سزا تیرے کھاتے میں ہے. کسی آدمی نے سختی کرتے وقت کہا یہ بہت مجرم لوگ ہیں، سخت سے سخت سزا ان کو دو. جو سزا مقرر تھی اس سے زیادہ دی ہے. اللہ کریم فرمائیں گے کہ تو مجھ سے زیادہ سخت حاکم تھا، میں بہتر نہیں جانتا تھا، تم نے اس کو سزا اپنی طرف سے دی ہے، اس لیے وہ سزا جو اس کو دی ہے نا اس کے بدلے میں جہنم کے ساتھ تیرے کھاتے میں ہے. ہم مجرم کو مجرم ضرور سمجھتے ہیں لیکن اس کے جرم کی حد تک اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کی تسکین کی حد تک سزا نہیں دینا چاہتے. کسی حاکم کو بھی حق حاصل نہیں. آگے فرمایا اگر اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور چاہیے یہ کہ ان کی سزا کو مومنوں کی جماعت دیکھے. کم سے کم ہمارے فقہا نے کہا 3 آدمی ضرور ہوں. اعلان عام ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، ہم ان کو سزا دینے لگے لیکن فلاں چوک پہ سزا ہوگی. اب دیکھیں وہ 2 عنصر موجود ہیں. انتقام ایک، عبرت